سیلابی پانی نکلا نہیں، آسمان سے اور برس گیا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں موسلادھار بارش، بے گھر افراد کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے سے ڈوبے علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال، بہاول نگر میں موسلادھار بارش، جہلم میں ندی نالے بفر گئے، آبادی میں پانی آ گیا۔ ننکانہ میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیریاب، متاثرہ خاندانوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے لی۔ حافظ آباد کے اسپتال میں بھی پانی آ گیا، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں جناح اسپتال کی چھت ٹپکنے لگی۔ بیدیاں روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ سیالکوٹ سے لاہور، گجرات سے جھنگ اور قصور سے بہاول نگر تک پانی ہی پانی۔ بھارت سے آنے والے ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، 2300 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے۔ 15 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 31 ہو گئی۔ 6 لاکھ سے زائد آبادی کا انخلا، سینکڑوں آشیانے اجڑ گئے، ہزاروں مویشی بہہ گئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے چناب نے چنیوٹ اور جھنگ میں تباہی مچا دی، کئی دیہات ڈوب گئے، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ، متعدد رابطہ سڑکیں بھی پانی میں غائب ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں کئی افراد محصور ہو گئے، پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں سے منتقل کیا گیا۔ جھنگ میں 135 دیہات پانی کے گھیرے میں آ گئے۔ سیلابی ریلے تریموں کی طرف بڑھنے لگے۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں ہائی الرٹ، بڑا سیلابی ریلا ملتان کی حدود میں داخل ہوگا۔ سیلابی ایمرجنسی نافذ، 138 بستیوں سے 3 لاکھ سے زائد افراد کا انخلا کر لیا گیا۔ ستلج میں 3 دہائیوں کا خوفناک سیلاب، دریا ستلج کی بفری موجوں نے قصور میں تباہی مچا دی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، اسکول، مساجد اور گھر سب زیر آب، خواتین اور بچے محصور ہو گئے۔ اچ شریف میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، متعدد بستیاں زیر آب، بہاول نگر اور پاک پتن بھی ڈوب گئے۔ عارف والا، قبولہ، کمالیہ، لودھراں، رجحان میں ہر طرف پانی۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 2,23,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ننکانہ صاحب کے 139 دیہات کو خطرہ، درجنوں زیر آب آ چکے۔ انتظامیہ کی جانب سے بند مضبوط کرنے کا کام جاری ہے۔ بھارت راوی میں دوبارہ سیلابی ریلا چھوڑ سکتا ہے، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ دریائے راوی پر بھارت کا 3 ڈیم 92% تک بھر گیا۔ دریائے راوی میں تاریخی سیلابی ریلے سے تباہی، لاہور میں تھیم پارک سوسائٹی میں کئی فٹ تک پانی جمع، 10,000 سے زائد گھر متاثر، رہائشی دربدر ہو گئے۔ مین شاہراہ 80 فٹ روڈ پانی میں ڈوب گئی، شہری اپنے گھروں کا نقصان بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ بابو سابو، عامر پارک، طلعت پارک میں پانی داخل، اہل علاقہ کا قیمتی سامان سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ بھارت نے سپل ویز کھولے جس سے دریا بفر گئے، انتظامیہ نے بروقت سیلاب متاثرین کو ریسکیو کیا، ریسکیو ٹیموں نے لاکھوں جانوں کو بچایا، پاک فوج نے ریسکیو سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ریلیف آپریشن پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، انتظامیہ متاثرین کو کھانا پینے کا پانی اور ڈرائی راشن پہنچائے، جانوروں کے لیے چارے کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے۔ تاریخی سیلابی ریلے سے لاہور کی آدھی تحصیلیں متاثر ہوئی، نقصانات کی رپورٹ آ گئی۔ تحصیل سٹی، راوی، واہگہ، اقبال ٹاؤن اور رائمنڈ میں 28 موزہ جات زیر آب آ چکے۔ متاثرہ علاقوں سے 26,065 افراد کا انخلا کیا گیا۔ 18 ریلیف کیمپس میں 4,050 افراد کو ٹھہرایا گیا۔ زیر آب موزہ جات سے 3,222 مویشی بھی منتقل، رہائش، کھانا پینا اور ادویات کی فراہمی جاری۔ خطرہ بھی ٹلا نہیں، پاکستان میں مزید سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ مقبوضہ کشمیر، ہماچل پردیش میں اگلے 2 روز شدید بارشوں کا امکان۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کشمیر میں چناب، توی اور جہلم کے دریاؤں میں شدید سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پنجاب اور ہماچل میں راوی، ستلج اور بیاس میں شدید طوفانی کا امکان۔ دریائے سندھ میں طغیانی، گڈو بیراج پر سپر فلڈ کا امکان، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ کنڈیاروں میں سیلاب کی سنگین صورتحال،
بند ٹوٹ جانے سے درجنوں دیہات پانی کی نظر ہو گئے۔ ایک بار پھر کچے کے متعدد دیہات اور کھڑی فصلیں زیر آب۔ اوباڑوں میں کچے کے مختلف علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی۔ سندھ میں بڑے سیلاب کا خطرہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے صوبائی وزراء سے رابطے، دریا کے بند اور نہری نظام کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بیراجز کی صورتحال بہتر ہے، تمام حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی دریا کے کناروں یا کچے میں رہنے والے لوگوں کو انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ سیکریٹریٹ میں قائم کنٹرول روم کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ لاہور میں سائفن پل منہ زور راوی کے مقابلے میں اوندھے منہ گر پڑا۔ پاک فوج کی ٹیموں نے پل کو دریا کے درمیان روک کر بڑے نقصان سے بچا لیا۔ پانی کے بہاؤ میں کمی کے بعد پل کو دوبارہ فکس کیا جائے گا۔ سائفن برج کے شاہدرہ راوی پل سے ٹکرانے پر زیادہ نقصان کا خدشہ تھا۔ پاک فوج کو سلام، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج کے جوان متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی مدد کے لیے پیش۔ پاک فوج کی اوکاڑا بورے والا میں امدادی کارروائیاں، فوجی دستے جنگ، فیصل آباد، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی موجود۔ حالیہ میں ریسکیو ٹیموں نے 3000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، ضروری طبی امداد بھی فراہم کی۔ جموں میں طوفانی بارشوں کے باعث نالا ڈیک میں طغیانی، ظفروال میں ایک دفعہ پھر سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی۔ ملحقہ دیہات کو خالی کرنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سیلابی ریلوں نے ناروال کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ناروال شکرگڑھ روڈ سیلابی ریلے سے تباہ، شگاف پڑنے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کرتارپور گردوارہ سے سیلابی پانی نکال دیا گیا۔ درشن دیوری مرکزی چیک پوائنٹ، استقبالیہ کیبن روم کلیئر، گردوارہ کے تمام حصے صاف کر دیے گئے۔ گردوارہ کو 3 سے 4 روز میں یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سکھ کمیونٹی کا بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین بھرپور الفاظ میں سراہا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے بعد برساتی نالے بپھر گئے۔ ضلع خیبر میں برساتی نالوں میں طغیانی، وادی تیرا، لنڈی کوتل اور جمرود میں متعدد گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ پاک افغان شاہراہ مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ بارش کا پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ تیانجن پہنچنے پر وزیر اعظم کا ریڈ کارپٹ استقبال، بچوں نے پھول پیش کیے، وزیر اعظم نے بچوں کو پیار کیا۔ شہباز شریف چینی صدر اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ فوجی پریڈ میں شریک ہوں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی شیڈول۔ چینی قیادت سے ملاقات میں پاک چین تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت عالمی موضوع بن گیا۔ عاصم منیر کی سفارتی لیڈرشپ صلاحیتوں پر تجزیے اور تبصرے، عالمی جریدے پاک امریکہ تعلقات پر مسلسل مضامین لکھے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کانگریس میں خطاب کے دوران استداد دہشت گردی پر پاکستان کی تعریف کی۔ واشنگٹن میں پاکستان کے نئے حامی سامنے آئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں سعودی عرب کے مخلصانہ اور برادرانہ کردار پر بھی اظہار تشکر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈپلومیٹک انکلیو میں سعودی سفارت خانے کا دورہ، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ بانی پیٹیا کے بھانجے کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے شاہریز خان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ شاہریز خان نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی، نوٹس جاری۔
मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट के पह दर पह वाक़यात, मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। जिला रामबन में गुज़श्ता रात भी बादल फटने से 4 अफराद हलाक हुए। मुसलसल बारिश के बाइस नदी नालों की सतह खतरनाक हद तक पहुँच गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, घर, गलियां, मस्जिदें, शाहराहें जगमगा रही हैं। नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिलें सज गईं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अक़ीदत, घर, गली और महल्ले की सजावट हमें भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें।